السلام علیکم ناظرین، ولنگ بیس لاہور سے ہم ہر بدھ کو آپ کے لیے موڈ اور مزاج سے ریلیٹڈ مسائل کا پروگرام لے کر آتے ہیں۔ حسب سابق ہمارے ساتھ میں سامنا نواز بھی موجود ہیں، ایکسپرٹ ہیں، کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں۔ ان موضوعات پر ہمارے لیے رہنمائی اور نالج ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ مس آمنہ، ویلکم ٹو دا شو۔ مس آمنہ، آج کا ٹاپک کافی سال کے جو اوقات اور چھٹیاں آج کل سمر ویکیشنز کا دور ہے تو اس سے بھی کافی ریلیشن رکھتا ہے اور مسائل سے بھی یہ ریلیٹڈ ہے، موڈ سے بھی اس کا گہرا تعلق ہے۔ آج کچھ بوریت یا بورڈم کے بارے میں بات ہو جائے۔ نوجوان اسٹوڈنٹس، بچے بھی اس موضوع پہ بات کرتے ہیں۔ گاہے بگاہے جب انہیں کچھ کرنے کا کہا جائے تو بورڈم کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اس کا روٹین سے بھی تعلق ہے۔ جب روٹین سے لوگ نکلتے ہیں تو بوریت کے آنے کا کچھ راستہ ہموار ہوتا ہے، یا کیا ریلیشن شپ ہے یہ ابھی ہم ایگزامن کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے اگر آپ ہمارے ویورز کی آسانی کے لیے بورڈم کو یا بوریت کی جو ایک کیفیت ہے اس کو اگر ڈیفائن کر دیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ یہ ایک ایسی کیفیت ہے بوریت کی کہ جس میں آپ اپنے آس پاس کے انوائرمنٹ کو یا ماحول کو انٹرسٹنگ نہیں سمجھتے۔ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ جذبہ نہیں دینے والا ماحول، جس میں ہمیں کوئی بھی کام ڈل لگتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ کوئی اتنا اسٹیمولیٹ نہیں کرا، میرے اندر سے وہ جذبہ پیدا نہیں کرا۔ اور یہ جو اسٹیٹ ہوتی ہے جنرلی اس کی بہت سی ریزنز ہوتی ہیں، لیکن جیسے آپ نے کہا کہ بوریت کا تعلق موڈ مزاج کے ساتھ بھی ہے، بوریت کا تعلق ماحول سے بھی ہے، روٹین سے بھی ہے، لیکن اسٹیٹ بیسکلی ایک ایموشنل اسٹیٹ ہے کہ جس میں کوئی بھی کام انٹرسٹنگ نہیں لگتا، کوئی خاص دلچسپی نہیں نظر آتی اس میں، اور ہم کرنا بھی کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں اس کے لیے، لیکن موڈ کچھ نہیں بن رہا ہوتا بوریت کی اسٹیٹ میں۔ اچھا، اس کا موڈ سے بھی تعلق اسٹیبلش تعلق ہے؟ اس کا جی بالکل، موڈ سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ جیسے بہت سے لوگوں کا جن کا موڈ بہت اچھا ہوتا ہے تو ان کو جنرلی کافی چیزیں انٹرسٹنگ لگتی ہیں، اور سم ٹائمز انٹرسٹنگ چیزیں جب لگتی ہیں وہ بزی ہوتے ہیں، مینٹلی اسٹیمولیٹڈ ہوتے ہیں، تو بعض اوقات ان کی بوریت اس وجہ سے بھی دور ہوتی ہے۔ تو وائس ورثہ ہے، لیکن موڈ ڈس آرڈرز میں خاص طور پر اگر ہم بات کریں تو یہ بہت ہی زیادہ دیکھا گیا ہے کہ موڈ ڈس آرڈرز کے ساتھ جو ہمارے پاس کلائنٹس آتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ پرابلم ہوتی ہے کہ وہ بڑی جلدی ایک تو بور ہو جاتے ہیں، کوئی بھی کام ان کو زیادہ دیر تک انگیج نہیں رکھتا، وہ بڑی جلدی اس میں سے تھک ہار کے تو کہتے ہیں کہ اب میں بور ہو گیا ہوں، اب مجھے کچھ اور چیز چاہیے، میں کسی اور چیز میں دلچسپی ہے، چاہے وہ پڑھائی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہابی ہو، چاہے وہ کوئی ریلیشن شپ ہو، کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو کہ جس میں ان کو یہ اسٹیٹ ہوتی ہے کہ اب یہ مجھے اس طرح سے مینٹلی اسٹیمولیٹ نہیں کرا یا جگا نہیں رہا، یا وہ جذبہ جو کہ نیچرلی آ رہا تھا مجھے یہ کام کرنے میں تو وہ اب مجھے اس طرح سے فیلنگ نہیں آتی ہے۔ اور ڈپریشن میں تو بہت زیادہ یہ کامن پرابلم ہے کہ جس میں آپ کے اندر اتنی انرجی نہیں ہوتی کہ کوئی بھی چیز آپ کو اسٹیمولیٹ کرے یا موٹیویٹ کرے۔ سو موڈ ڈس آرڈرز میں، اس کے علاوہ پرسنالٹی ڈس آرڈرز میں بھی بورڈم کا عنصر بہت زیادہ دیکھا گیا ہے کہ موڈ سوئنگز ہوتے ہیں، اور سوئنگز کی وجہ سے کوئی چیز کبھی بہت زیادہ اپیلنگ لگتی ہے، انگیج کرتی ہے، اور سم ٹائمز وہی چیز تھوڑے عرصے بعد جب کچھ دیر اس میں ہم رہ کے اس کو انجوائے کر لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ اپنا چارم کھو دیتی ہے۔ اس کا کچھ تعلق ہمارے برین کے کیمیکلز سے بھی ہے، کیونکہ اگر ہم بات کریں کہ بورڈم کے یا بور ہونے کے وجوہات کیا ہیں تو اس میں سے ایک ریزن یہ بھی ہے کہ کوئی بھی کام اگر ہمیں جس کی ہمیں انڈرسٹینڈنگ نہ ہو تو بھی وہ ہم اس سے بور ہو جائیں گے، یعنی ہمیں کوئی کام کرنا ہی نہیں آ رہا، ہمیں اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے۔ جیسے کلاس میں اگر لیکچر سمجھ ہی نہیں آتا تو بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کہ کوئی بھی کام اگر ہمیں اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو بھی بوریت ہوتی ہے، اور کئی دفعہ کوئی کام جس کی انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس میں بھی بوریت آنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی وہ بہت سمپل لگنا شروع ہو جاتے ہیں، یا کوئی چیز جو بہت ہی فیملیئر لگنا شروع ہو جاتی ہے، یا بہت زیادہ ریپیٹیشن سے ہم سارا دن یا آئے دن اس کو فیس کرتے ہیں تو بھی وہ چیز بورنگ لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان کو کانسٹنٹلی کہیں نہ کہیں کچھ مینٹل اسٹیمولیشن کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ نیونیس، کچھ نیا پن
اگر وہ اپنی ان پرانی چیزوں میں کہیں نہ کہیں شامل کرتا رہے تو بوریت سے بچ سکتا ہے. لیکن اگر کوئی لمبے عرصے تک کوئی کچھ اس میں نیونیس نہیں ہے, اسٹیگننٹ ہے, رکا ہوا ہے, کوئی بھی پروگریس نہیں ہو رہی زندگی میں یا کسی بھی ایکٹیویٹی میں, تو بوریت آ جاتی ہے. جیسے کہ جو کام گیم کی شکل میں ہم استعمال شروع کرتے ہیں کرنا, جیسے گیم میں ایک اسکور بورڈ ہوتا ہے, وہ آہستہ آہستہ انکریز ہوتا ہے, ہمیں کلیئرلی پتہ چلتا ہے ابھی کتنا اسکور ہو گیا ہے. اسی طرح سے جو کام ہم اگر گیم کی صورت میں کرتے ہیں تو وہ ہمیں انٹرسٹنگ لگتے ہیں. جیسے جو لوگ وزن کم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, اپنی ورزش کے حوالے سے کچھ انہوں نے سیٹ کیے ہوتے ہیں گولز, تو اگر وہ اس کو بھی گیم بنا لیتے ہیں تو وہ بور کم ہو جاتے ہیں. لیکن جو ایز سچ کوئی اس میں کچھ نیونیس نہیں لاتے, ایک منڈین سی ایک روٹین بنا لیتے ہیں, اس میں کچھ انٹرسٹنگ نہیں کرتے کہ ابھی وزن کو کرنا ہے, کچھ نوٹ ڈاؤن کرنا ہے, کتنے میرا وزن کم ہو گیا ہے, میرا ٹارگٹ کیا ہے, ویئنگ مشین کے تھرو نمبرز کا پتہ کرنا, تو یہ ایک نیونیس شامل ہوتی ہے. تو اگر ہم کازز کی بات کریں تو بھی میں نے بات کی کہ اگر بہت زیادہ فیملیئرٹی ہو تو بھی ہم اس کام سے بور ہو جاتے ہیں, یا بہت زیادہ اس کو ایکسپوجر ہو اور کچھ نیونیس نہ ہو, یا پھر بہت زیادہ اگر ہم کی ہماری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کوئی بھی کام کرنے سے, تو تب بھی ہم اس کام سے بور ہو جاتے ہیں. اور اگر ہم کازز کی بات کریں تو اس میں ایک کاز یہ بھی ہے جو بوریت کی طرف ہمیں لے کر جاتی ہے, اس میں یہ کہ ہماری کوئی گول ایز سچ گول سیٹنگ کچھ ہم نے اسٹیبلش نہیں کی ہوئی لائف میں. زیادہ تر لوگ جو بہت زیادہ آئے دن بور ہو جاتے ہیں, کیا کروں, کرنے کو کچھ نہیں ہے, تو اس کے پیچھے ریزن یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایز سچ کچھ سالڈ قسم کی گول سیٹنگ لائف میں نہیں ہوتی کہ لائف میں کرنا کیا ہے. اور ڈفرینٹ ڈومینس میں گولز بنانے کی ضرورت ہوتی ہے. پرسنل لیول پر صحت کے معاملات میں کچھ گولز بنانے کی ضرورت ہوتی ہے, ریلیشن شپس کے حوالے سے گولز بنانے کی ضرورت ہوتی ہے, کچھ نیا سیکھنا ہے اپنی لرننگ کے بارے میں بھی گولز بنانے کی ضرورت ہوتی ہے. کیونکہ بعض اوقات اگر ہماری یہ کیفیت ہو جائے کہ ہم کہیں کہ بس اب میں نے جو سیکھنا تھا سیکھ لیا ہے اور اب مزید کچھ بھی سیکھنے کی گنجائش نہیں, لوگ کئی سال ایک ہی طرح کی جاب کرتے ہیں اور بس وہ شروع والا جو ایکسپیرینس ہے اسی کو ہی آگے کنٹینیو کرتے ہیں اور آگے فردر اس میں اپنے آپ کو اپنی لرننگ نہیں کرتے, تو پھر وہ کام بھی بورنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے. تو اگین کہ گولز ہمیں ڈفرینٹ ڈومینز میں بنانے کی ضرورت ہے اگر تو کسی نے بوریت سے بچنا ہے. میں ایک اور چیز بھی یہاں پہ بتانا چاہوں گی کہ ماہرین کے مطابق ہمارے انسانوں کی کوئی 20 کے قریب نیڈز ہوتی ہیں, ضروریات ہوتی ہیں, اور انسان کیونکہ کریٹیو بینگ ہے, یہ ایک انٹلیکچوئل بینگ ہے, سوچنے سمجھنے کی اس کے پاس صلاحیتیں ہیں, تو اس کی مختلف ایموشنل نیڈز ہیں, انٹلیکچوئل نیڈز ہیں, اور اگر وہ ہم کسی ہیلدی وے میں پوری نہ کریں یا ان کو وہ نیڈز پوری نہ ہو تو کہیں نہ کہیں برین انہیلدی وے میں اس کو پوری کر لیتا ہے, اور وہ یوزلی ایڈکشنز کی طرف اس کا راستہ ہموار ہوتا ہے. یہ جو بوریت کا معاملہ ہے یہ اکثر بچپن سے کہیں دیکھنے کو ملتا ہے, بچے کے بچپن سے ہی ہمیں نظر آ سکتا ہے کہ جیسے بچے بڑی جلدی بور ہو جاتے ہیں, ایک کھلونا ان کو دیتے ہیں, اس سے جلدی بور ہو جاتے ہیں تو فوراً انتظار کیے بغیر ان کو اگلا کھلونا بھی ہم مہیا کر دیتے ہیں. اس سے کہیں نہ کہیں ان کو ایک تو بورڈم کی اسٹیٹ کو فیس کرنا نہیں آتا, اور وہ برداشت نہیں کرتے کہ ہم کبھی ایسا ٹائم بھی آ سکتا ہے کہ جس میں ہمیں اپنے آپ کے ساتھ وقت گزارنا پڑے گا. ہمیشہ بچپن سے ہی بچوں کو اس چیز کے حوالے سے کچھ ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے کہ اپنے آپ کے ساتھ بھی کچھ وقت گزارنا چاہیے, کیونکہ بچوں کو یوزلی ہم کھلونوں میں مصروف رکھتے ہیں اور ایز سچ وہ کچھ اپنے حوالے سے یا اپنے آس پاس کے ماحول کو ایکسپلور کرنے میں ہم ان کو موقع نہیں دیتے. یہاں سے معاملہ شروع ہوتا ہے کہ آپ ایکسپلور جب کرنا ختم کر دیتے ہیں آہستہ آہستہ, تو وہ نیڈز جو ہماری ہیں, انٹلیکچوئل نیڈز ہیں, ہماری کچھ کریٹیو نیڈز ہیں, جب وہ پوری نہیں ہوتی ہیں تو آگے چل کر پھر کوئک فکسز, ایسے ہی جیسے پہلے بچپن میں ہم کوئک فکسز کے طور پر کھلونے دیتے ہیں, تو جب بچے بڑے ہوتے ہیں, ٹین ایج میں جاتے ہیں, تو کوئک فکسز کے طور پر سم ٹائمز وہ فن کرنے کے لیے, اپنی بوریت کو دور کرنے کے لیے ڈرگس کا استعمال بھی کرتے ہیں. تو ڈرگس کا بھی بہت گہرا تعلق ہے بورڈم سے, اور یوزلی اکثر اگر کبھی ہم انٹرویو کریں ڈرگ ایڈکشن کے پیشنٹس کے ساتھ تو پتہ یہی چلے گا آپ کو زیادہ تر کہ شروعات اس لیے ہوئی تھی کیونکہ میں بور تھا, بوریت بہت زیادہ تھی, بورڈم ہوتا تھا, کچھ انٹرسٹنگ نہیں تھا لائف میں. تو بہت ضروری ہے
یہ جو بورڈم کے معاملات ہیں اس کو ایڈریس کرنا اور اس کو مینیج کرنے کی طرف جانا، کیونکہ یہ چیز آگے فردر مختلف کیمیکل یا نان کیمیکل ایڈکشنز کی طرف بھی لے کر جاتی ہے. بوریت کی وجہ سے لوگ اسکرین ایڈکشنز کی طرف جاتے ہیں کہ بور ہوتے ہیں، کچھ اور کرنے کو نہیں ہے تو پھر یہی کام کریں، اور اس کام کی طرف جانے کی وجہ سے وہ مزید کوئی بہت سے کام کرنے کے لیے رہ جاتے ہیں. بوریت کی وجہ سے ایون لوگ اوور ایٹنگ بھی کرتے ہیں کہ ابھی بور ہو رہے ہیں، کچھ کرنے کو نہیں ہے تو کچھ کھاتے ہیں. بہت سے لوگوں کو یہ ڈفرینشیٹ کرنے میں مشکل ہوتی ہے کہ وہ واقعی ان کو بھوک لگی ہوئی ہے یا صرف بوریت دور کرنے کے لیے وہ کھاتے ہیں. بہت سے لوگ شاپنگ کرتے ہیں بوریت دور کرنے کے لیے. تو بہت سی کیمیکل اور نان کیمیکل ایڈکشنز بھی بورڈم کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. لہٰذا یہ بہت ضروری ہے اس چیز کو سمجھنا کہ بورڈم کو مینیج کرنے کے طریقے اگر نہیں آئیں گے تو نیچرلی ہم کیمیکل نان کیمیکل ایڈکشن کی طرف جانے کی رسک پر ہوتے ہیں. ایک اور چیز جو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے بورڈم کے حوالے سے، اس سے کازز کی اگر ہم بات کریں تو بہت زیادہ دیکھا گیا ہے یوزلی کہ لوگ اکثر کنسسٹنٹ بھی نہیں رہ پاتے بوریت کی ہی وجہ سے، کہ جاب پر جائیں گے تو بھی کنسسٹنٹ نہیں ہے، یعنی بڑی جلدی اس میں سے بور ہو گئے تو کچھ مہینے ہی. موڈ ڈس آرڈرز میں یہ بہت کامن ہے کہ ان کا ایکسپوجر بہت جگہوں پہ ہوتا ہے کام کرنے کا، لیکن زیادہ دیر تک کسی ایک جگہ پر وہ رہ کر کام نہیں کر پاتے. ایون اگر ہم کریئر کے علاوہ بھی اگر ہم ان کی ایجوکیشنل لائف میں دیکھیں تو اس میں بھی یہی ہمیں نظر آئے گا کہ کچھ سبجیکٹس تھے شروع کیے تھے، اس کو کمپلیٹ نہیں کیا، اس میں انٹرسٹ ختم ہو گیا تو سبجیکٹ چینج کر لیے گئے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ان کی پرسنل لائف میں تو اس میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کلیئرلی موڈ ڈس آرڈرز میں کہ شفٹ بہت زیادہ آتا ہے، کنسسٹنسی نہیں ہے. کوئی بھی ایک کام شروع کر دیتے ہیں تو بہت جلدی اس میں سے اس کو کمپلیٹ نہیں کر پاتے. کوئی بھی پروجیکٹ اگر شروع، بزنس کے حوالے سے بھی کچھ ایسی چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں، اور اس کے پیچھے بعض اوقات یہ بورڈم کی ایک ریزن ہوتی ہے کہ جس میں بہت سی باتیں فزل آؤٹ آہستہ آہستہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ اس میں کچھ بوریت کا رجحان پیدا ہو. آپ نے بڑی تفصیل سے یہ بتایا، میرے ذہن میں ایک سوال یہ آ رہا تھا کہ کیا ایسا کچھ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے یا سب کے ساتھ ہوتا ہے؟ کیونکہ لگتا ایسے ہے، لوگ بتاتے بھی ہیں کہ کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ بوریت کا سامنا تو ہم سب کو ہی کرنا پڑتا ہے. تو کچھ لوگ اس میں پھر اتنا آگے کیوں چلے جاتے ہیں کہ ڈرگس کی طرف رجحان ہو جانا، یا شاپنگ کے ذریعے، یا اور ایسی ایکٹیویٹیز کے ساتھ جن کا اصل مقصد تو یہ نہیں ہے کہ وہ کام کیا جائے، بلکہ بوریت کی دقت سے نکلنے کے لیے ان کاموں کو کیا جاتا ہے. تو کیا یہ ہوتا ہے کہ کسی انسان میں بوریت کی شدت کم اور کسی میں زیادہ ہوتی ہے، یا کچھ اور چیزیں بھی بوریت کے ساتھ مل کے زیادہ بڑے مسائل کے آنے کا سبب بنتی ہیں؟ سوال میرا یہ ہے کہ بوریت تو سنا ہے پڑھا ہے کہ سب کو ہی کبھی نہ کبھی اس کا سامنا ہوتا ہے، لیکن پھر کچھ لوگوں میں یہ بڑے مسائل کے آنے کی وجہ بنتی ہے. یہ کیا معاملہ؟ جیسے آپ نے کہا کہ بوریت تو کہیں نہ کہیں سب کبھی نہ کبھی محسوس ضرور کرتے ہیں، لیکن خاص طور پر یہ جو بوریت کا ایک بہت بڑا مسئلہ جب ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے پیچھے جنرلی موڈ ڈس آرڈرز ایگزسٹ کرتے ہیں. ہمارے برین کیمیکلز کا بھی اس میں تعلق ہے. اس کے علاوہ ہماری اپنی جو فزیکل انرجیز ہیں اس کا بھی کہیں نہ کہیں تعلق ہے. یعنی اگر ہم اپنی سیلف کیئر کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیتے ہیں، ڈائٹ کے حوالے سے بھی ہماری کچھ خاص توجہ نہیں ہے، نہ ورزش کرتے ہیں، فزیکلی ایکٹیو نہیں ہیں، تو بھی کئی دفعہ وہ ایک لتھارجی سی جب ہمارے اندر پائل اپ ہوتی رہتی ہے تو کہیں نہ کہیں وہ بھی بوریت کا سبب بنتی ہے. یعنی لمبے عرصے تک اگر کوئی اپنا خیال رکھنا چھوڑ دے اور جتنی اس کو فزیکل سیلف کیئر کی ضرورت ہے اتنی اگر اس کو نہیں مل رہی، تو یہ بھی ایک ریزن سم ٹائمز بنتی ہے کہ آگے چل کر کوئی بھی چیز کچھ خاص انٹرسٹنگ نہیں لگتی، کچھ بھی اسٹیمولیٹ نہیں کرتا. پھر جیسے ہم نے بات کی کہ یہ کچھ پیٹرنز ہوتے ہیں ہماری کوپنگ سکلز کے، کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بوریت سے کوپ کر جاتے ہیں. اس کا تعلق کہیں نہ کہیں سیلف اسٹیم سے بھی ریسرچز بتاتی ہیں کہ ہے کہ جو لوگ اپنے اکیلے میں بور ہیں اور وہ اپنے ساتھ اکیلے میں بھی ٹائم گزار سکتے ہیں، ان کو ایز سچ اپنے بارے میں وہ اچھا سوچتے ہیں، کوئی اپنے آپ کو برا بھلا نہیں کہتے یا اپنے آپ سے مطمئن ہے، تو ایسے لوگ بوریت کو بھی کوپ کر جاتے ہیں اور کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں اپنی بوریت کو دور کرنے کے لیے، یا کبھی اگر کوئی کام کرنے کو نہیں بھی ہے تو وہ ٹائم گزار لیتے ہیں.
لیکن اگر پیچھے کہیں نہ کہیں اپنے ساتھ ٹائم گزارنے میں مشکلات ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی پرانے ریگریٹس ہیں، یا اپنے بارے میں ہمیں کچھ سیٹسفیکشن نہیں ہے، ہمیں لگتا ہے کہ کچھ کمی ہے، تو کئی دفعہ ایسے افراد بھی رسک پہ ہوتے ہیں کہ وہ کیمیکل ایڈکشنز یا نان کیمیکل ایڈکشن کی طرف جائیں. جیسے ہم نے ڈرگس کی بات کی، تو یوزلی ڈرگس کی طرف جانے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہائیلی انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، آئی کیو لیول بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ہائی آئی کیو میں بڑا ضروری ہے مینٹل سٹیمولیشن. یعنی جن لوگوں کی ذہانت بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں، ان کو کانسٹنٹلی مینٹل سٹیمولیشن کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی ان کے برین کو ہر وقت کسی ایسے کاموں میں مصروف رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ کریٹو ہوں، جو کہ کچھ پروڈکٹیو ہوں. وہ سوچ بچار کریں، کوئی ریسرچ کریں، کچھ سوال کریں، کچھ اسٹڈی کریں، کچھ انٹرنیٹ پر سرچ کریں. یعنی ان کے برین کو ضرورت ہے کریٹیوٹی کی، اور اگر ان کو کوئی مناسب پلیٹ فارم نہ ملے اپنے برین کی اس کریٹیوٹی کو یا ذہانت کو استعمال کرنے کا، تو اگین اس کو اسٹیمولیشن کے لیے پھر وہ جیسے میں نے بات کی کہ پھر نیڈس تو کسی نہ کسی طرح سے پوری برین کر لے گا، لیکن وہ آرٹیفیشل وے میں پوری کرے گا. اگر ہم نیچرلی اپنی کریٹیو نیڈس کو پورا نہیں کریں گے تو ہمارا برین راستہ ڈھونڈ لے گا آرٹیفیشل طریقے سے اپنی نیڈس کو پورا کرنے کا. اور یہی ریزن ہے کہ یوزلی بہت زیادہ ذہین لوگ جو ہوتے ہیں، اور اکثر ٹاپرز ہوتے ہیں، اچیورز ہوتے ہیں، ہائی اچیورز، وہی آگے چل کر ڈرگس کا سہارا بھی لیتے ہیں کہیں نہ کہیں کہ کچھ اسٹیمولیشن چاہیے تھا، ڈل ہو گئی تھی لائف، بوریت بہت زیادہ تھی، کچھ بھی مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ نہیں کر رہا تھا. کیونکہ بہت زیادہ جو ذہین دماغ ہوتے ہیں ان کو اتنے ہی ہائی لیول کی اسٹیمولیشن چاہیے ہوتی ہے کریٹو. پروگرام میں ایک شارٹ بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، ہم شارٹ بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے کچھ سٹائل بنے ہوتے ہیں فیملی میں یا کسی پیارے سے، ہمارا جو سابقہ انٹریکشن ہوتا ہے، جو سابقہ لین دین ہوتا ہے، یا سابقہ جو ہمارے رویے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، وہ راہ میں بہت بڑی رکاوٹ پیدا کرتے ہیں. اور ہم عادتیں جو ایک دفعہ اپنا چکے ہوتے ہیں، تو ان کو اگر ہم خالی ول پاور کے زور پہ بدلنا چاہیں تو پھر زیادہ دیر تک ول پاور کا سکہ نہیں چلتا، اور ہمیں کوتاہی اپنی سمجھ میں آنے لگتی ہے، مسئلہ حل نہیں ہوتا، اور ہم تھک جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ہٹ باٹم ہوتے ہیں. تو پھر ہم واقعی بدلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ جو آرٹ اور سائنس کے رستے ہیں، کیونکہ اس میں آپ کچھ نہ کچھ آرٹ کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں، اچھے مذاکرات کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں، اور سائنٹیفک اپروچ کو بھی لیتے ہیں. اور اس کو لے کے جب آپ ایک روڈ میپ بناتے ہیں اور پھر قدم بہ قدم اس روڈ میپ پہ آگے بڑھتے ہیں، تو پھر خوشحالی اور کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے. سب سے پہلے ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو ایک ایسی ذہنی سطح پہ رکھنا ہے، جذباتی کیفیت کچھ ایسی رکھنی ہے کہ جو کسی بھی طرف شدت کی طرف نہ جا رہی ہو. یعنی ایک درمیانی نیوٹرل لیکن تھوڑی سی مثبت اور پر امید ذہنی کیفیت سے ہم معاملات کو زیادہ اچھا ڈیل کر سکتے ہیں، ہم زیادہ اچھا تجزیہ کر سکتے ہیں. اور کبھی کبھی یہ جو ڈسکریجمنٹ بیچ میں آ جاتی ہے تو ہمیں اس پہ بھی قابو پانا ہوتا ہے. جب ایسے لگے کہ بہت مشکلات ہو رہی ہیں تو پھر چھوٹے گول سیٹ کرنے چاہیے. جب ہمیں کامیابیاں مل رہی ہوں تو پھر ذرا بڑے گول سیٹ کرنے چاہیے. تو کبھی ایک قدم پیچھے آنا پڑے تو کوئی بات نہیں، آپ 2 قدم آگے اور 1 قدم پیچھے اور 2 قدم پیچھے اور 3 قدم آگے اگر کرتے رہیں تو کامیابی آپ کو ضرور ملے. چوکنگ یوں ہوتی ہے کہ جب ہم ذرا تھک جاتے ہیں تو تھوڑا ہم سانس لے لیتے ہیں اور پھر ہم دوبارہ اپنی منزل کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے آپ پہاڑ کی چوٹی سر کر رہے ہوں اور آپ کو کچھ دیر بعد لگے کہ آپ کا سانس پھول گیا ہے، تو آپ تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں کسی جگہ، اور اس کے بعد پھر جب آپ کا سانس درست ہو جائے تو آپ پھر چوٹی کی سمت چلنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن ٹینکنگ اس کے برعکس ہے کہ آپ اندھا دھند کسی منزل کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں. آپ پہاڑ کی چوٹی پہ طرف چل رہے ہیں، آپ کا سانس پھول گیا اور پھر ساتھ آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، بلا وجہ میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ تو کوئی خاص اہمیت کا حامل نہیں ہے. تو جب آپ کی جو اصل منزل ہے یا آپ کا جو گول ہے وہ آپ کو کم اہمیت کا حامل نظر آنے لگے تو آپ سمجھیں کہ آپ ٹینکنگ کر رہے ہیں. چوکنگ وہ چیز ہے جو ہماری زندگی میں ہمیشہ کارآمد ہوتی ہے، لیکن ٹینکنگ ہمیں ڈبو دیتی ہے. اندازہ کریں کہ جو اس طرح بھی آگے بڑھتے ہیں کہ
اپنے کلاس فیلوز کو اور دوسرے لوگوں کو سمجھانے بیٹھتے ہیں تو بعض اوقات وہ ان کو قائل کرنے کی بجائے وہ خود قائل ہو جاتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی دن ان کی زندگی میں ایسا آتا ہے کہ جب انہیں کوئی کوفت ہوتی ہے یا ان کو کوئی مزری ہوتی ہے یا ان کو کوئی پریشانی ہوتی ہے یا کوئی زندگی کے برے دنوں میں سے کوئی دن آ جاتے ہیں، تو ایسے موقع پہ وہ غلط فہمی میں ہاں کر بیٹھتے ہیں نشے کے بارے میں، سگریٹ کے بارے میں، چرس کے بارے میں، یہ سوچتے ہوئے کہ بس میں نے کون سا یہ کرنا ہے، میں تو لوگوں کو سمجھاتا ہوں اس لیے میں تو ٹیمپریری کروں. ویلکم بیک ویورز. ہم موڈ اور مزاج کے پروگرام میں اس وقت بوریت کے موضوع پر بات کر رہے تھے. ہم نے اس کے کازز اور اس کی جو ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں اس کو ڈیفائن بھی کیا مس آمنہ نے ہماری انڈرسٹینڈنگ کے لیے. مس آمنہ، کچھ بات اب بورڈم کی یا بوریت کی مینجمنٹ پر بھی ہو جائے. ویسے تو چھوٹی موٹی بورڈم یا بوریت کو لوگ ہم سب خود ہی سے مینیج کر لیتے ہیں، نہ بھی کریں تو کچھ دیر بعد بورڈم خود بخود بھی ہماری جان چھوڑ دیتا ہے. لیکن ایسے بورڈم کا کیا کیا جائے جس میں کوئی انسان تل جائے، اس کی توجہ اپنی زندگی کے مین گول سے کہیں اور ہو جائے، ڈفرینٹ چیزیں جو اتنی اہم نہیں ہیں اس کی اٹینشن اپنی طرف اٹریکٹ کر لیں. تو یا کوئی انسان بورڈم سے گھبرا کے یا موٹیویٹ ہو کے ڈرگس کی طرف چلا جائے. بورڈم کو مینیج کیسے کریں؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز ہے کہ ایک ٹیکنیک اگر ہم سیکھ جائیں، مائنڈ فلنس کی ٹیکنیک، کہ آپ کسی بھی اسٹیٹ میں رہیں، آپ کسی بھی جگہ پہ ہوں، وہاں پر مائنڈ فل ہوں. مائنڈ فل سے مراد ہے کہ کئی دفعہ ہمارا ذہن ہوتا ہے کہ ہم ہوتے کہیں ہیں لیکن مائنڈ کہیں اور گھوم پھر رہا ہوتا ہے، اور وہ جو ہیئر اینڈ ناؤ کا مومنٹ ہے یعنی پریزنٹ مومنٹ ہے اس میں ہماری توجہ نہیں ہوتی. اور مائنڈ فلنس ایک لائف سٹائل کا نام ہے. یعنی مائنڈ فلنس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بڑی شروع میں کانشیس ایفرٹ ضرور ہوتی ہے، لیکن آگے چل کر یہ ایک لائف سٹائل بن جاتا ہے کہ آپ جس جگہ پہ رہیں، یعنی جدھر پاؤں ہے تو مائنڈ بھی ادھر ہونا چاہیے. مائنڈ ادھر ادھر جو گھوم پھر رہا ہوتا ہے، ہم جو کام ابھی کا کر رہے ہوتے ہیں اس پر اگر ہماری توجہ ٹھیک سے نہیں ہے تو نیچرلی ہم جلدی بور ہو جائیں گے. لیکن کوئی بھی کام اگر آپ کریں، اگر آپ واک کر رہے ہیں، اگر آپ ایون ٹریولنگ کر رہے ہیں، کوئی بھی ٹی وی شو دیکھ رہے ہیں یا کھانا کھا رہے ہیں یا کہیں بھی صرف بیٹھ کر ویٹ کر رہے ہیں کسی کہیں جانے کا یا کسی کے آنے کا، تو اگر کوئی وہاں پر بھی مائنڈ فلنس کی پریکٹس کرے. اور مائنڈ فلنس کی پریکٹس ہم اپنی پانچوں سینسز کے ذریعے کر سکتے ہیں. یعنی ہماری جو پانچوں سینسز ہیں یہ ہمیں مائنڈ فل رہنے میں مدد دے سکتی ہیں. میں مثال دے کر سمجھاؤں گی کہ جیسے ہم پہلی دفعہ جب کوئی نئی ڈش ٹرائی کرتے ہیں کھانے پینے کی کوئی، تو اس کو ہم بڑے ہی غور سے چکھتے ہیں توجہ سے. اس وقت ہماری جو چکھنے کی سینس ہے وہ کافی ایکٹیو ہوتی ہے، اور اس وقت ایز سچ ہمیں کوئی بہت فکر کسی اور چیز کی لاحق نہیں ہوتی جس وقت ہم ایکٹیولی کوئی نئی چیز کا ذائقہ چکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن جنرلی ہم جو چیزیں روزمرہ کھاتے رہتے ہیں اس پر ہم زیادہ توجہ اس کے ٹیسٹ کی نہیں کرتے، اس کو ہم مائنڈ لیسلی کھاتے ہیں. جیسے ہم کبھی پہلی دفعہ کوئی گانا سنے، کوئی شخص پہلی دفعہ کچھ بھی ایسی کوئی آڈیو سنتا ہے تو اس کو بڑے غور سے سنتا ہے، لیکن اگر وہ روزانہ ہی دن میں چلتی رہے بار بار تو وہ پھر مائنڈ لیسلی ہم اس کو سنیں گے، زیادہ توجہ نہیں دیں گے. بالکل ایسے ہی ہے، ہم کسی نئی جگہ پہ جاتے ہیں تو ہم وہاں پہ بڑے غور سے ادھر ادھر بڑی توجہ سے ماحول کو دیکھتے ہیں، لیکن جہاں سے ہم روزانہ گزرتے ہیں اس پر زیادہ توجہ نہیں دیتے، مائنڈ لیسلی گزر جاتے ہیں. اسی طرح سے مثال کے طور پر کوئی پرفیوم لینے جاتا ہے تو اس وقت وہ کتنے غور سے ایک ایک خوشبو کو سونگھ رہا ہوتا ہے، اور اس وقت کوئی خاص ٹینشن نہیں ہوتی دماغ میں، اس وقت وہ سینس اتنی تیز ہوئی ہوتی ہے کہ ہم اس پہ زیادہ بزی ہوتے ہیں. تو ہماری جو سینسز ہیں یہ ہمیں مائنڈ فل ہونے میں مدد دے سکتی ہیں کہ صرف نئی چیزوں کی طرف ہی ہم مائنڈ فل نہیں رہ سکتے، بلکہ جو پرانی چیزیں ہیں، روزمرہ کی چیزیں ہیں، اس پر بھی ہم بہت توجہ دے سکتے ہیں. جیسے اگر ہم چھوٹی سی ایکسرسائز کریں کہ اگر ہم یہ پریکٹس کریں کہ ابھی اس ماحول میں ریڈ کلر کہاں کہاں ہے، تو سب اگر ڈھونڈنا شروع کر دیں گے تو ان کی توجہ ریڈ کلر پہ ہوگی، اور اس وقت پیچھے دماغ میں جو بھی ٹینشن ہوگی تھوڑی دیر کے لیے چلی جائے گی، کیونکہ ہماری آنکھوں کی جو سینس ہے، دیکھنے کی حص، وہ اس وقت ایکٹیو ہوگی.
تو مائنڈفلنس کا مطلب بھی یہی ہے کہ جو ہماری پانچوں سینسز ہیں اس کو ہم محسوس کریں, اس کو 100% پوری طور پر محسوس کریں, نہ کہ مائنڈ لیسلی جیسے ہم روزمرہ کے کھانے کھا رہے ہوتے ہیں یا پانی پیتے ہیں یا بات چیت کر رہے ہوتے ہیں یا ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں, پیچھے ٹی وی چل رہا ہوتا ہے اور ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں کوئی بات چیت بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو مائنڈ لیسلی یہ سارے کام ہم کر رہے ہوتے ہیں. لوگ شاپنگ پہ جاتے ہیں, کچھ خاص مائنڈ فل اس پہ بھی نہیں ہوتے. ایون کہ لوگ عبادت بھی کرتے ہیں تو وہ بھی کافی مائنڈ لیسلی کرتے ہیں, جو وہ اس وقت کہہ رہے ہوتے ہیں اس پر بھی توجہ نہیں دے رہے ہوتے, جو جس پوسچر میں ہوتے ہیں اس پر بھی توجہ نہیں. تو جتنی بھی مائنڈ فلنس کی ایکسرسائزز ہیں وہ سجیسٹ کرتی ہیں کہ آپ ایون اپنی بریدنگ پر بھی فوکس کریں, ایک جو سانس ہے اس کو بھی محسوس کریں, اس کو انہیل اور ایکزیل کرنے کو, جتنی بھی مائنڈ فلنس کی ایکسرسائز ہیں. سو مائنڈ فلنس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی پانچوں سینسز کو ہیئر اینڈ ناؤ پہ رکھیں, ابھی میں رکھیں, اور جو جس وقت جو والی سینس زیادہ ایکٹیو ہو اس کو ہم زیادہ استعمال کریں. تو پہلی تو چیز ہے کہ جو شخص مائنڈ فلنس پریکٹس کرنا شروع ہو جائے گا یا وہ اس کو اپنا لے گا اس لائف اسٹائل کو, تو وہ کہیں بھی بیٹھا ہوگا تو وہ بور نہیں ہوگا, انتظار بھی کر رہا ہوگا تو وہ اپنے آس پاس کے ماحول کو آبزرو کرے گا, اس پر توجہ دے گا اور اس کا ٹائم گزر جائے گا. لیکن کچھ لوگ کرتے ہیں وہ گھڑی کی طرف اگر دیکھتے رہتے ہیں تو پھر وہ مائنڈ فل نہیں ہے, توجہ ان کی وہاں پہ ہے اور جو آس پاس کا ٹائم ہے وہ گزارنا مشکل ہے. تو پہلی تو چیز ہے کہ ہمیں مائنڈ فلنس کی پریکٹس کرنی ہے. پھر بہت ضروری ہے کہ اگر ہم کوئی ٹو ڈو لسٹ ہمارے پاس ہونی چاہیے, روزمرہ کے جو کام کاج ہے اس کی ٹو ڈو لسٹ ہونی چاہیے. یہ بھی ہمیں کہیں نہ کہیں موٹیویٹڈ رکھتی ہے اور اسٹیمولیٹ کرتی ہے کہ جب وہ ٹو ڈو لسٹ یعنی ایک لسٹ ہے کہ آج کو کیا کیا کام کرنا ہے, اور جب وہ ایک ہو جاتا ہے اور اس پر ٹک لگ جائے اور اس کے بعد اگلا کام کرنے والا اور اگلا کام ہو, تو وہ جب ٹک لگتا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ بھی ایک ریوارڈنگ بھی ہوتا ہے اور اسٹیمولیشن بھی ہوتی ہے. ایون بہت سی ریسرچز یہ بتاتی ہیں کہ جو لوگ ٹو ڈو لسٹ رکھتے ہیں اپنے پاس, اس سے بھی کچھ نہ کچھ خوشی ان کو ملتی ہے کہ ٹو ڈو لسٹ پہ جب ٹک لگے گا تو کہیں نہ کہیں ایک تھوڑا سا ڈوپامین رش ملتا ہے کہ یہ کام کمپلیٹ ہو گیا ہے, ایک اکمپلشمنٹ کی فیلنگ آتی ہے. تو اگر تو پہلے سے ہی کوئی اسکیجول طے ہے تو بوریت کے امکانات کم ہیں. اگر ہم لائف کو ڈیزائن کر کے چلیں, اپنے روزمرہ کی روٹین کو ڈیزائن کر کے چلیں گے تو بوریت کے امکانات کم ہیں. اور زیادہ تر بوریت کا شکار وہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ ایک تو بائی ڈیزائن لائف نہیں گزار رہے ہوتے ہیں, بائی ڈیفالٹ چل رہے ہوتے ہیں, جدھر لائف لے گئی ادھر چلے گئے. کوئی ایز سچ صبح اٹھے ہیں تو کوئی گول نہیں تھا کہ آج کرنا کیا ہے, لیکن دوپہر میں دوست آ گئے اور پھر ان کے ساتھ چل پڑے, پھر شام کو کوئی اور مہمان گھر پہ آ گئے تو کوئی ایز سچ کوئی پلان نہیں تھا کہ آج کے دن کرنا کیا. تو لائف کو جب ہم ڈیزائن کرنا شروع کر دیں گے اپنے ایک ایک دن کو, تو ہم خود ہی جو اس میں لوپ ہولز ہوتے ہیں اس کو فل کرنا شروع کر دیں گے کہ اس اتنے سے اتنے بجے, جیسے ایکٹیویٹی اسکیجولنگ کی ہم نے کافی دفعہ اپنے پروگرامس میں بات بھی کی ہے کہ جو لوگ اپنی دن کی ایکٹیویٹیز کو اسکیجول کرتے ہیں کہ یہ میں نے اتنے بجے یہاں سے صبح کے ٹائم پہ یہ کرنا ہے, یا دوپہر میں یہ کرتا ہوں, یا شام کو یہ کرنا ہوتا ہے, تو ان میں بھی یہ بوریت کے امکانات اور یہ جو ڈل ہو جانا, موڈ میں تھوڑا ڈاؤنر آ جانا, تو اس سے بھی ہم نکل سکتے ہیں کیونکہ پہلے سے ڈیزائن کیا ہوا ہے. تو بائی ڈیفالٹ لائف اگین یہ بھی ایک مائنڈ لیس لائف ہے جو کہ لوگ یوزلی اگر گزاریں تو ان میں بوریت کا عنصر ہوتا ہے. اور ینگسٹرز خاص طور پر کہ جیسے ہم نے ڈرگس کی بات کی ہے, تو ڈرگس کی طرف جانے کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں یہ ایک اس چیز کا بھی رول ہوتا ہے کہ کوئی گول نہیں ہوتا, کوئی ایم نہیں ہوتا, کوئی ایسا ارادہ کر کے گھر سے پہلی دفعہ نہیں نکلتا کہ آج میں باہر جا کر ڈرگ کروں گا, لیکن وہاں پر یہ اچانک سے لائف اگر آفر کر دے ان کے سامنے, اچانک سے اگر یہ چیزیں آ جائیں تو وہ بائی ڈیفالٹ اس طرف جاتے ہیں. تو بورڈم سے بچنے کے لیے ایک چیز ہے کہ ٹو ڈو لسٹ ہونی چاہیے, یعنی لائف کو بائی ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے, اس کو خود سے کچھ ہمیں اسکیڈول کرنے کی ضرورت ہے, بجائے کہ ہم ویٹ کریں کہ خود ہی لائف جہاں لے جائے گی. یعنی گول سیٹنگ, جیسے ہم بات کریں کہ گول سیٹنگ ہونا بہت ضروری ہے اس کے لیے. پھر ہمیشہ لرننگ کی اپرچونیٹیز ہمیشہ رکھنی چاہیے. تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی تھی کہ کوئی بھی کام یوزلی لوگ جو بڑی ہی بورنگ ڈیسک جاب سارا دن اگر کرتے ہیں اور ان کو وہ بورنگ لگتا ہے, اس کے پیچھے کئی ریزن یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی اسکلس کو انہانس نہیں کرتے, وہی جو شروع کی جو لرننگ ہوتی ہے بس وہی سیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد انہیں اسی پر ہی اسی رٹ میں, اسی منڈین ایکٹیویٹی میں بالکل کولو کے بیل کی طرح بس گھومتے رہتے ہیں ایک ہی آربٹ میں. تو بوریت کا عنصر وہاں پر زیادہ آ سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی اپنی اسکلس کو
ویکلی بیسس پر یا منتھلی بیسس پر یا اینول بیسس پر بھی اگر گولز بنائے اپنی سکلز کے کہ میں اس خاص فیلڈ میں نے کچھ نئی سکل سیکھنی ہے یا اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتا رہے, اپنے نالج کو, اپنے وزڈم کو یا سکلز کو اپ گریڈ کوئی کرتا رہے, تو آپ پرانے کاموں میں بھی نیونیس لا سکتے ہیں. تو ایک تو چیز ہے کہ ہمیں اپنی لرننگ کے آپشنس ہمیشہ کھلے رکھنے چاہیے, اور گول سیٹنگز نہ صرف لرننگ میں بلکہ اپنی پرسنل لائف میں بھی, جیسے ہم نے بات کی کہ ڈومینس, ڈفرینٹ ڈومینس میں ہمیشہ اپنے نالج کو, سکلز کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, تاکہ یہ جو ڈلنس آ جاتی ہے چیزوں میں, تو اس میں جب ہم کچھ نیا پن لائیں گے تو معاملات کچھ بہتر ہوں گے. پھر ریوارڈنگ, اگر تو ہم اپنی روٹین کو کچھ ریوارڈنگ بناتے ہیں تو یہ بھی کچھ نہ کچھ بوریت دور کرتی ہے. اچھا, یعنی بہت زیادہ اگر لائف میں ایک ہی چیز ہے جو کہ ریپیٹیشن ہے اور سارا دن وہی کرتے جاتے ہیں, اور ایسا کوئی اس کے کچھ ریوارڈ ہم سیٹ نہیں کرتے, اور ریوارڈ میں کے لیے انتظار نہیں کرنا کہ کوئی اور ریوارڈ دے گا, ہم خود بھی اپنے لیے کچھ انٹرنل یا ایکسٹرنل ریوارڈز سیٹ کر سکتے ہیں. تو اگر تو خاص طور پر اگر کوئی کام بورنگ ہے, اسپیشلی اگر کوئی کام بورنگ ہے اور ہمیں کرنا ہے, تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ایک تو ہم اس کو چنکس میں ڈیوائڈ کر لیں. یعنی کوئی بھی کام ہے جو کہ بہت لمبا ہے اور وہ بورنگ ہے, تو ہم اس کو پہلے تو چنکس میں ڈیوائڈ کر کے, اور پھر اس کے ہمیشہ ایک ٹاسک کرنے کے بعد ہم اس کے ساتھ کوئی ریوارڈ اٹیچ کر سکتے ہیں, تاکہ وہ جو بوریت کا عنصر بیچ میں آتا ہے تو وہ کم ہو. میں اگر اپنا ذاتی تجربہ بتاؤں تو بہت مجھے ایک پروجیکٹ ملا تھا ایک دفعہ کہ ایک کتاب ہے جو کہ آپ نے پڑھنی ہے اور کچھ ہی گھنٹوں میں اس کی سمری بھی بنانی ہے, اور وہ کتاب کوئی بہت زیادہ انٹرسٹنگ نہیں تھی, اور لیکن وہ ٹاسک مجھے کرنا تھا. تو اس ٹاسک کو انٹرسٹنگ بنانے کے لیے میں نے یہ دیکھا کہ میں اس کے ہر ایک پیج کو میں نے دیکھا کہ میں 2 منٹ میں ایک پیج کمپلیٹ کرتی ہوں. تو میں نے حساب لگایا کہ 200 پیجز میں کتنے دیر میں, کتنے گھنٹوں میں چینج کر سکتی ہوں. اور پھر اس کے بعد میں نے حساب لگایا کہ اچھا 2 گھنٹے پہلے میں یہ کروں گی, تو اس کے بعد پھر میں یہ کام کروں گی, پھر اس کے بعد 1 گھنٹے کے لیے پھر میں پڑھوں گی, اور اس کے بعد پھر کچھ ریوارڈ, کچھ اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے. تو جب اس کو گیم بنایا تو وہ بورنگ کام بھی انٹرسٹنگ ہو گیا, اور وہ کمپلیٹ کر لیا میں نے ٹاسک. تو بورنگ کام یوزلی اکثر جب ہمیں کرنے پڑ جائیں تو ان کو ہم انٹرسٹنگ بنا سکتے ہیں. اس کے لیے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ اس کو ایک گیم کی صورت میں شکل دی جائے, اس کے چنکس بنا دیے جائیں, اور ہر چنک کو کمپلیٹ کرنے کے بعد, یعنی ہر ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم اس کے ساتھ کوئی ریوارڈ اٹیچ کر دیں, تاکہ وہ کام انٹرسٹنگ بھی لگے, اس کے کچھ گولز ہم جب اچیو کریں تو کچھ اکمپلشمنٹ کی بھی فیلنگ آئے اور ہم وہ کام کر بھی سکیں. تو بوریت کو اگین ہم جڑ سے ختم نہیں کر سکتے, یہ ساتھ ساتھ تو رہے گی. کبھی جہاں بھی ہم لوپ ہولز چھوڑیں گے اپنی روٹین میں, جہاں ہم مائنڈ لیس زندگی گزارنا شروع کر دیں گے, جہاں ہم اپنی سکلز کو روک دیں گے, نئی چیزیں سیکھنا روک دیں گے, تو بوریت کا عنصر آئے گا. جہاں بہت زیادہ ریپیٹیشن ہوگی اور ہم اس کو مائنڈ فلی انجوائے نہیں کریں گے اس چیز کو بھی, یا اس میں سے کچھ نیا پن نہیں نکالیں گے, تو وہاں تو بوریت آئے گی. ہمیں اس کو ٹاسک کو, بہت سے ٹاسک کو انٹرسٹنگ بنانے کے لیے کی طرف سوچنے کی ضرورت ہے, بجائے کہ موڈ ڈس آرڈرز میں جیسے بہت سے لوگ ہیں جو گیو اپ کر دیتے ہیں کہ یہ کام کیونکہ بورنگ ہے تو میں نے نہیں کرنا ہے. بہت سے کام ہیں, لوگوں کو کتابیں پڑھنا بورنگ لگتا ہے, لوگوں کو واک کرنا بہت بورنگ لگتا ہے, ایکسرسائز کرنا بورنگ لگتا ہے, پرہیز کرنا بورنگ لگتا ہے, کھانے پینے سے جو وزن کم کرنا لوگوں کو بورنگ لگتا ہے. تو ان چیزوں کو, بورنگ چیزوں کو بھی, یا جو چیزیں مزیدار نہیں ہیں ان میں فن شامل کرنا بھی ہماری ہی کوئی ذمہ داری ہے, کیونکہ ہمیشہ لائف ہمیشہ ہمیں وہ آفر نہیں کرتی جو ہماری اپنی مرضی کی چیز ہے. یہ خاص طور پر موڈ ڈس آرڈرز میں, کیونکہ یہ ایک چیلنج بہت بڑا ہوتا ہے کہ ہمیشہ وہی کام کرنا ہوتا ہے جو کہ موڈ کہہ رہا ہے. اگر موڈ کہہ رہا ہے کہ یہ کام میں نے نہیں کرنا کیونکہ میرا دل نہیں چاہ رہا, تو اکثر پیشنٹس وہ کام نہیں کرتے, اور وہ اکثر وہ کام جو نہیں کرتے ہیں وہی ان کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں, جیسے وقت پر سونا اور صبح جلدی اٹھنا, جیسے وقت کی پابندی کرنا, یا جیسے پیسوں میں ذرا کچھ اسپینڈنگ ہیبٹس اپنی بہتر رکھنا, یا پھر اپنی پڑھائی کمپلیٹ کرنا, یا جاب کو کنٹینیو کرنا. تو موڈ ڈس آرڈرز میں یہی چیزوں کے ہی پرابلمس ہوتے ہیں کہ موڈ کے اگینسٹ کام کرنا بورنگ لگتا ہے, انٹرسٹنگ نہیں لگتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ یہ میرا, کیونکہ اس میں انٹرسٹ نہیں ہے تو کہ میں کیسے کر سکوں گی. تو یہ ایک سیکھنے کا عمل ہے کہ ہم بورنگ چیزیں یا ایسی چیزیں جو اتنی دلچسپ نہیں ہیں ان کو کیسے ہم دلچسپ بنا سکتے ہیں. جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا, آپ کی بات سن کے کہ کیسے
بورڈم کو, بوریت کو ہینڈل کیا جائے, میرے ذہن میں یہ سوال تھا کہ کیا ہم بوریت کو گھٹا بڑھا بھی سکتے ہیں؟ جیسے اگر بوریت کا علاج میرے نزدیک یہ ہے کہ شاپنگ کی جائے, تو کیا اس سے بوریت لوٹ کے واپس نہیں آئے گی؟ جیسے اگر بیماری کو ریزن بنا کے ضروری کام چھوڑ دیے جائیں تو یہ تو بیماری پھر راستہ ہی دیکھ لے گی. تو کیا بوریت کو ہینڈل کرنے کی کچھ ڈوز اینڈ ڈونٹس بھی ہیں, یا جو بس دماغ میں آئے یا دل میں آئے اسی سے بوریت کو ڈیل کیا جائے؟ دیکھیے کوئک فکسز ہم جب بھی تلاش کریں گے تو آگے چل کے چانسز ہیں کہ ہم اس پر ایک تو ڈپینڈنٹ ہو جائیں گے, دوسرا یہ کہ وہ مسئلہ جڑ سے ختم نہیں ہوگا. یعنی آپ جیسے بات کر رہے ہیں کہ اگر کسی نے بوریت دور کرنی ہے تو وہ جا کر شاپنگ کر لے, تو یہ کوئک فکس ہے کہ اچھا ابھی آج میں شاپنگ کر لوں گا, لیکن اگلی دفعہ بھی اگر بوریت ہوگی تو دماغ کیونکہ سیکھ رہا ہوتا ہے کانسٹنٹلی, اس میں پاتھ ویز بن رہے ہوتے ہیں, کوئی بھی کام ہم بار بار کرتے ہیں, تو ہر دفعہ اگر ہم یہی کریں گے تو وہ ایک راستہ بنا لے گا ہمارا دماغ, اور پھر کئی دفعہ زیادہ بوریت محسوس ہوگی اگر وہ کام نہیں کریں گے. کیونکہ اگر بہت سے لوگ ہیں جو بوریت سے بچنے کے لیے ویڈیو گیمز شروع کر دیتے ہیں کہ بور ہو رہا ہوں تو میں ویڈیو گیم, لیکن آگے چل کر اگر ہم دیکھیں تو وہ ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ باقاعدہ ایڈکشن ہو جاتی ہے ان کو گیم کھیلنے کی, ویڈیو گیمز کی ایڈکشن ہو جاتی ہے, اسکرینز کی ایڈکشن ہو جاتی ہے. اور شروع کہاں سے ہوا تھا کہ بور تھے, ان دنوں کوئی کام نہیں تھا تو فیس بک پہ بیٹھے رہے یا ویڈیوز دیکھتے رہے یا گیمز کھیلتے رہے, اور آگے چل کر وہی چیز جو ہے وہ پھر ایک باقاعدہ ان کے لیے نان کیمیکل ایڈکشن کی شکل اختیار کر دی. تو کوئک فکسز تو ہمیشہ آگے چل کر ان کے لیے کافی وہ بگاڑ پیدا کرتے ہی ہیں. تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا ہے کہ ہمیشہ کبھی بھی اپنی بوریت کو دور کرنے کے لیے کوئی ایک چیز کا سہارا نہیں لینا چاہیے کہ ہر دفعہ جب بھی میں بور ہوں تو میں یہی کام کروں. کیونکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کوئی ایک حل چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جب بھی میں بور ہوں تو میں کیا کروں. تو ہماری تو بہت سی ایموشنل نیڈز ہیں, ہماری بہت سی سوشل نیڈز ہیں, ہماری بہت سی اسپریچول نیڈز بھی ہیں, ایون کریٹیو نیڈز بھی ہیں انسان کی, فزیکل نیڈز بھی ہیں. تو ہمیں تو ان ساری ڈومینس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہر دفعہ بوریت کے بعد صرف کھانا ہی نہیں کھانا ہوتا, یعنی صرف فزیکل نیڈ ہے کہ کھانا پینا کھانا ہے تو ہر دفعہ صرف کھانا ہی نہیں کھانا ہوتا, ہمیں باقی چیزوں کی طرف بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. ہماری جیسے میں نے بات کی کریٹیو نیڈز ہیں, تو اگر تو ہم اپنے اس ہیومن برین کو جو سوچتا سمجھتا ہے اس کا صحیح استعمال نہیں کرے تو پھر بوریت تو ہوگی. تو ہمیں ڈفرینٹ نیڈس کو دیکھنا ہوگا, اور ہر دفعہ کسی ایک ہی سولوشن کو اپلائی نہیں کرنا ہوتا, کیونکہ جب بھی ہم بوریت کے بعد ایک ہی سولوشن کو استعمال کریں گے تو چانسز ہیں کہ ہم پھر اس پر ڈپینڈنٹ ہو جائیں گے, اور کئی دفعہ پھر اگلی دفعہ بڑی جلدی بوریت واپس آتی ہے اور ہمارا دل کرتا ہے کہ پہلے میں وہ کام کر لوں تو پھر میں کوئی اور کام کروں گا کیونکہ ابھی میں بور ہو رہا ہوں. تو اس نقطے کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ کسی ایک چیز پر ڈپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے کہ جب بھی ہم بور ہو تو صرف وہی کام ہی کرنا ہے بار بار. ایک تو ملٹیپل طریقوں کے ذریعے ہینڈل کریں, اور دوسرا کچھ طریقوں سے جو کوئک فکسز جنہیں کہا جاتا ہے اسے ہینڈل کرنے کی بجائے کوئی لانگ ٹرم معاملہ جو پازیٹیو آؤٹ کم جس کے ساتھ اٹیچڈ ہو, صرف وقتی طور پر ایک ذہنی سکون کو نہ تلاش کیا جائے بلکہ لانگ ٹرم فائدے کو دیکھا جائے. مس امنہ, آج ہم نے بورڈم پر تفصیل سے بات کی ہے, اور یہ بورڈم کا معاملہ ہمیں بار بار, میں نے یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کی اور آپ نے کوئک فکسز کی بات کی تو میرے دماغ میں یہ خیال آیا کہ گاہے بگاہے ہمیں ایڈکشن کے جن پیشنٹس کے علاج میں ہم حصہ لیتے ہیں وہ گاہے بگاہے ہمیں ڈرگس چھوڑنے کے بعد بوریت اور بورڈم کی آنے کی شکایت بھی کرتے ہیں. تو کیا یہ جو زندگی میں آنے والی بڑی چینجز ہیں, بڑی ٹرانزیشنز ہیں, اس کے راستے میں بھی کبھی بوریت رکاوٹ بنتی ہے کہ انسان چینج ہو رہا ہے, وہ اپنی چینج ہوتے ہوئے کی ڈیفیکلٹیز کو بھی کئی دفعہ بورڈم کا نام دے دیتا ہے اور اس وجہ سے ریلیپس ہو جاتا ہے, اس وجہ سے پرانے قدموں پہ واپس چلا جاتا ہے. تو کیا ڈفرینٹ جو مشکلات ہیں چینج ریلیٹڈ, چینج مینجمنٹ ریلیٹڈ, کیا اس پر بھی بوریت کا برا اثر پڑتا ہے اور کئی دفعہ ہم کسی بھی چیز کو بوریت کا نام دے دیتے ہیں؟ جی بالکل, آپ نے جیسے بات کی ڈرگ ایڈکشن کی, تو جب اس میں سے پیشنٹس ریکور ہوتے ہیں تو کافی بوریت کا ان کو سامنا ہوتا ہے,
اس کی ایک ریزن تو یہ ہے کہ نیچرلی ان کا برین اب ڈرگ کے بغیر فنکشن کرنا سیکھ رہا ہے, تو وہ بز, نیچرل بز ان کو ذرا جو بہت زیادہ ان کو پہلے کبھی بہت زیادہ ڈرگس سے ملتا تھا ان نیچرل وے میں, اب نیچرل بز تھوڑا واپس جو ان کو ملتا ہے تو اس میں کچھ ذرا ان کو کمی محسوس ہوتی ہے, اور بہت سے ان کے جو پلیئر کے ریسیپٹرز ہوتے ہیں جس سے ان کو مزہ آتا ہے تو ان میں بھی کچھ ڈیمیجز ہوتے ہیں, تو برین کی ابھی ہیلنگ ہو رہی ہوتی ہے, تو کچھ خاص انٹرسٹنگ نہیں لگتا, کافی چیزیں بورنگ لگتی ہیں. ایون پہلے زمانے میں جو کام ان کو اچھے لگتے تھے ایڈکشن سے پہلے, وہ بھی ان کو شروع میں اچھے نہیں لگتے, تو اس کو بھی بعض اوقات بوریت کا نام دے دیا جاتا ہے. لیکن چینج پروسیس سے گزرنے کے ٹائم پر ایسے مومنٹس ضرور آتے ہیں کہ جس میں ہماری موٹیویشن تھوڑی ڈاؤن ہو جاتی ہے, جس میں ہمیں لگتا ہے کہ میرا انٹرسٹ نہیں ہے, یا میں ریکوری میں میرا انٹرسٹ نہیں رہا, ایبسٹیننس میں میرا انٹرسٹ نہیں رہا, اور سم ٹائمس پیشنٹس اس کو بورڈم کا نام بھی دے دیتے ہیں کہ مجھے بوریت ہو رہی ہے. لیکن اگین بڑا ضروری ہے اس چیز کو بھی سمجھنا کہ ڈپریشن کیا چیز ہے, لو فیل کرنا ایک اور چیز ہے اور بور ہونا ایک اور چیز ہے, یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. اور ڈرگس چھوڑنے کے بعد جو لو فیل کرتے ہیں وہ پیشنٹس, وہ بوریت کم ہوتی ہے اور وہ کچھ آپ سمجھیں کہ سب کلینکل ڈپریشن ضرور نظر آتی ہے, کیونکہ ڈرگس چھوڑنے کے بعد یہ برین پہ افیکٹ ضرور ہوتے ہیں. تو ان دونوں میں فرق بھی ہونا سمجھنا ضروری ہے کہ ڈپریشن ایک بالکل سپریٹ چیز ہے, اس کا تعلق ہمارے برین کے کیمیکل سے ہوتا ہے, اور بورڈم کو اس کے ساتھ ہم اگر کمپیئر کریں گے تو یہ کچھ مناسب کمپیریزن نہیں ہے. سامنا ہم نے آپ کی مدد سے بورڈم کے, بوریت کے ایشو کو بڑی تفصیل سے دیکھا. ایک ایسے موڈ کے ایشو کے ساتھ بڑے کلوزلی ٹائڈ اپ ہے, کلوزلی نیٹڈ ہے. ہم اس موضوع پر انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں مزید بات کریں گے, بٹ فار ناؤ وی ہیو اپروچ دی اینڈ آف آر پروگرام. اپنے ویور سے اجازت بھی لیتے ہیں, اور نیکسٹ بدھ ہم 5 سے 6 بجے کے درمیان دوبارہ حاضر ہوں گے. تھینک یو ویری مچ.